باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ سامعین گرامی قدر، ہمارا سلسلہ گفتگو اخلاق اسلامی اور ہم کے موضوع پر مسلسل جاری اور ساری ہے۔ گزشتہ ہفتے جو بات آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کی گئی، ان میں سے کچھ باتیں جو گزشتہ درس میں رہ گئی تھیں وہ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نفس کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ میں نے پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمیں غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، خداوند متعال نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، ہمارا واپس جانا کہاں ہے، ہم کہاں واپس لوٹ کر جائیں گے، اور اس طریقے کے بے شمار سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں اٹھا کرتے ہیں، اور ہمیں ان کا جواب حاصل کرنا چاہیے۔ آج مسئلہ نفس کا ہے۔ خداوند عالم نے 3 طرح کے نفس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی ان 3 نفسوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے اندر 3 نفس پائے جاتے ہیں، نہیں، مقصد کہنے کا یہ ہے، یہ تقسیم ہے۔ نفس ایک ہی ہے مگر اس کی 3 الگ الگ حالتیں ہیں۔ نفس امارہ وہ نفس جو انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، کھینچتا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ نفس انسان کو لے جا کر کے گناہ کے دلدل میں ڈھکیل دیتا ہے۔ اس نفس کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو پھر قرآن مجید میں دوسرے نفس کا استعمال، جو لفظ استعمال ہوا ہے جسے ہم نفس لوامہ کہتے ہیں، اس کا کام کیا ہے؟ وَلَا أُقْسِمُ بِنَفْسِ اللَّوَّامَةِ۔ قرآن مجید میں سورہ قیامت کی دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس سے۔ یعنی جب بھی انسان کبھی کسی گناہ کی طرف آگے بڑھتا ہے، اس کے قدم بڑھ جاتے ہیں، تو اندر سے ہی ایک آواز اٹھنے لگتی ہے کہ تم غلط جا رہے ہو، تمہارا یہ ڈیسیزن غلط ہے، تمہارا یہ فیصلہ غلط ہے۔ یہ جو اندر سے بار بار آواز اسے روک رہی ہے، اسی کو قرآن کی زبان میں نفس لوامہ کہتے ہیں۔ یہ ملامت کرنے والا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد انسان اپنے اوپر ملامت کرتا ہے، غلط کام کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کی ملامت کرتا ہے۔ یہ نفس کا کام ہے۔ خداوند عالم نے جو انسان کے اندر نفس رکھا ہے، جسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے، وہ انسان کو برائیوں سے روکتا ہے اور برائی کرنے کے بعد ملامت بھی کرتا ہے۔ اور آخری نفس جس کا خداوند عالم نے قرآن مجید کے آخری پاروں میں ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا: یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ یعنی یہ وہ منزل ہے کہ سب کچھ، ساری خواہشات انسان کے سامنے رام ہو گئی ہے۔ اب کوئی خواہشات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس اگر کچھ ہے نظر میں تو وہ معبود حقیقی کی ملاقات ہے۔ اب اگر کچھ ہے نظر کے سامنے تو صرف پروردگار کا جلوہ ہے۔ اب دنیا اس کے سامنے کچھ نہیں، اب کسی بھی چیز کی کوئی قدر و قیمت اس کے سامنے نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کی قدر و قیمت ہے تو اسے ہم اپنی زبان میں کہیں گے لقائے رب، لقائے معبود، لقائے پروردگار۔ اور اس نفس
کے مالک سرکار سید الشہداء مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام ہے. اور فرمایا آپ نے اسی نفس کے حوالے سے میرے اور آپ کے مولا کائنات علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُوا أَبَدًا. بے شک قتل امام حسین مومنین کے قلب کی ایک ایسی حرارت ہے جسے کبھی کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، اور اس حدیث کی بہترین دلیل 40 امام حسین ہے. ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. یعنی جو انسان اپنے نفس کو حقیقی طریقے سے پہچان لے لیتا ہے وہ اپنے رب کو بھی حقیقی طریقے سے پہچان لیتا ہے. یعنی اگر رب کو پہچاننا ہے تو ضروری ہے کہ انسان نفس کو پہچانے. ظاہر سی بات ہے ہمارا علم قلیل ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ہمارا علم قلیل ہے، ہم قلیل علم سے معبود کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے دنیا میں کوئی ایسی مثال ہونی چاہیے جس سے ہم معبود کو سمجھ سکیں. ہماری عقل کوتاہ ہے، ہم وہاں تک تصور ہی نہیں کر سکتے. تو مولا کائنات نے کہا اگر اپنے نفس کو پہچان لو تو تمہیں معبود کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. وہ اپنا نفس ہے کیا؟ وہ اپنا نفس ہے کیا؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے نفس کو پہچانتا ہے وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے. کس طریقے سے؟ ایک ہی مثال دوں گا یہاں پر آپ کی خدمت میں. وہ ایک مثال کیا ہے؟ دیکھیں ہر انسان کے اندر نفس موجود ہے، میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے. ظاہر سی بات ہے وہ وجود رکھتا ہے نفس، جب تک انسان زندہ ہے وہ سامنے اندر ہے، موجود ہے ہمارے اندر. اب ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ کیسے ہم نفس سے رب کو کیسے سمجھیں گے. فرض کیجئے کہ کسی نے آپ کو ایک پتھر مارا، کیا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر سر میں پتھر مارا تو چوٹ جلدی لگے گی اور پیروں میں پتھر مارا تو چوٹ دیر میں لگے گی؟ نہیں. جیسے ہی سر پہ پتھر پڑا احساس درد ہوا، جیسے ہی پیروں میں ٹھوکر لگی احساس درد ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی نفس ہے مگر پورے انسان کے جسم میں ایک ہی وقت میں ناظر ہے، اس درد کو محسوس کر رہی ہے. تو جس طریقے سے ایک نفس ایک ہی وقت میں انسان کے پورے جسم میں تنہا رہ کر کے ہر درد کا پتہ لگاتی ہے، ویسے ہی پوری کائنات میں ایک معبود ہے، ایک مالک ہے، ایک خالق ہے. اور فرمایا آپ جس طریقے سے ہمارے اندر ایک نفس ہے اسی طریقے سے پوری کائنات میں ایک معبود ہے. اور یاد رکھیں اگر ہم اپنے نفس کا علاج نہیں کریں گے، اگر ہم نفسانی بیماریوں کا علاج نہیں کریں گے، اگر ہم روح کا علاج نہیں کریں گے تو خدا کی قسم ہمیں قبر کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، ہمیں آخرت کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، ہمیں جہنم کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. ہم 4 رکعت نماز پڑھ کر، 17 رکعت نماز پڑھ کر، مستحبی نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی کی تشییع جنازہ پیغمبر نے کی ہو؟ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کسی کے غسل میں پیغمبر موجود رہے ہوں؟ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہو کہ کسی کو قبر میں اتارنے سے پہلے پیغمبر خود اترے ہوں؟ کبھی داہنا کاندھا لگاتے ہیں، کبھی بایاں کاندھا لگاتے ہیں، تشییع جنازہ کرتے ہیں، قبر تک لاتے ہیں، اور پھر وہ انسان عذاب میں مبتلا ہو جائے. شاید آپ میری باتوں پر یقین نہیں کریں گے.
لیکن میں تاریخ کی ایک حقیقت بتانا چاہ رہا ہوں. صحابی پیغمبر اسلام سعد بن معاذ بہت جلیل القدر صحابی ہیں. جنگ خیبر میں چوٹ لگی انہیں، پھر وہ شہید ہوئے، اور ان کی شہادت کے بعد ان کو غسل دیا گیا، پیغمبر شریک رہے. ان کی تشییع جنازہ کی گئی، پیغمبر شریک رہے. انہیں کفن پہنایا گیا، پیغمبر شریک رہے. انہیں قبر تک لایا گیا، پیغمبر شریک رہے. انہیں قبر میں اتارا گیا، پیغمبر پہلے اتر گئے. جب انہیں قبر میں لٹا دیا گیا تو میرے عزیزو قبر بند کر دی گئی. ماں نے قبر پر بیٹھ کر سعد بن معاذ کی کہا مبارک ہو تمہیں، جنت کی بشارت مبارک ہو. پیغمبر اسلام نے سعد بن معاذ کی ماں سے کہا خاموش ہو جا، اس طرح کے فیصلے نہ سنا، تیرا بیٹا فشار قبر میں مبتلا ہے. اللہ اکبر. صحابی رسول ہے، جنگ میں زخم لگا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، رسول کے چہرے کی زیارت کی ہے، نیک اعمال انجام دیے ہیں، خیرات کیے ہیں، نہ جانے کتنوں کی مدد کی ہے. یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ رسول کہیں گے جو ہو رہا ہے وہی ہم تمہیں بتا رہے ہیں. قبر میں سعد بن معاذ پر فشار قبر ہو رہا ہے. جب لوگ وہاں سے ہٹے تو لوگوں نے پیغمبر اسلام کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ جس کی تشییع جنازہ میں آپ شریک رہے، جس کے غسل میں آپ شریک رہے، جس کو قبر تک لے جانے میں آپ شریک رہے، سب مقامات پر، سارے مقامات پر آپ شریک رہے، اس کے باوجود بھی اس کی قبر پر عذاب ہو رہا ہے، فشار ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا سعد بن معاذ کا اخلاق اپنے بیوی اور بچوں سے اچھا نہ تھا. دیکھا آپ نے، اخلاقیات پر اگر توجہ نہ کی جائے تو قبر میں لیٹتے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے. لہذا ہم اپنے نفوس کو پاک کریں، اپنی روح کو پاکیزہ بنائیں، اور ہمیشہ اخلاقیات کا خیال رکھتے رہیں. اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں. انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو اخلاق حسنہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.